بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بنگلہ دیش نے ابدالی میزائل خریدنے کے لیے مبینہ طور پر پاکستان سے رابطہ کیا۔ بھارتی میڈیا نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بنگلہ دیش مبینہ طور پر پاکستان سے شارٹ رینج بیلسٹک میزائل حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ممکنہ بھارتی حملے کے خلاف اپنی دفاعی صلاحیتوں اور ڈیٹرنس کو مزید مضبوط کیا جا سکے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق دفاعی ویب سائٹ انڈین ڈیفنس ریسرچ ونگ کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بنگلہ دیش نے پاکستان سے کم فاصلے پر ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل ابدالی خریدنے کے لیے رابطہ کیا ہے، جس کی رینج 400 کلومیٹر ہے۔ بظاہر یہ بھارت کے حملے کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر پاکستان دو اہم وجوہات کی بنا پر درخواست پر رضامند ہو سکتا ہے۔ پہلا، ڈھاکہ کی حمایت کر کے اپنے علاقائی اثر و رسوخ کو بڑھانا جو کہ اس وقت نئی دہلی کے خلاف ہے، اور دوسرا کیونکہ ابدالی میزائل فروخت سے دفاعی توازن میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی پاکستان کے خلاف، کیونکہ ان میزائلوں کی رینج کم ہے اور یہ صرف حقیقت پسندانہ اور ممکنہ طور پر بھارت کے خلاف استعمال کیے جا سکتے ہیں، جس کے ساتھ بنگلہ دیش کی طویل سرحد ہے۔ رپورٹ کے مطابق ابدالی میزائل سسٹم، جسے پاکستان کے اسپیس ریسرچ کمیشن نے تیار کیا ہے، میدان جنگ میں فوری رد عمل کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس طرح کے حالات میں پاک فوج کو ایک حکمت عملی فراہم کرتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کا یوکرین کے لیے $6 ارب کی اضافی فوجی امداد کا اعلان۔ برطانوی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے عہدے کے آخری ہفتے میں یوکرین کے لیے $2.5 بلین کی اضافی سیکیورٹی امداد کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے امریکی وزیر خزانہ کا بتانا ہے کہ امریکہ نے یوکرین کو $3.4 بلین کی اضافی بجٹ امداد بھی فراہم کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بیان میں کہا کہ میری ہدایت پر امریکہ اس جنگ میں یوکرین کی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے انتھک کام کرتا رہے گا۔ جنگ کے تقریباً 3 سال بعد واشنگٹن نے یوکرین کے لیے مجموعی طور پر $175 ارب کی امداد کا وعدہ کیا ہے، لیکن یہ غیر یقینی ہے کہ آیا نئی ٹرمپ انتظامیہ کے تحت امداد اسی رفتار سے جاری رہے گی یا نہیں۔ یاد رہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جنگ کو جلد ختم کرنا چاہتے ہیں۔ صدارتی انتخابات کی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ کے یورپی اتحادیوں کو زیادہ مالی بوجھ برداشت کرنا چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل اور حوثی ملیشیا کے درمیان جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ العربیہ نیوز رپورٹ کے مطابق منگل کے روز بتایا گیا ہے کہ حوثی ملیشیا نے یمن سے اسرائیل کی سمت 2 بیلسٹک میزائل داغے۔ اس کے نتیجے میں وسطی اسرائیل میں وسیع علاقوں میں خطرے کے سائرن بجائے گئے۔ اسرائیل پر داغے جانے والے میزائلوں کا ملبہ عریش اور بیت شمش کے علاقے میں گرا۔ اس سے قبل امریکی اور برطانوی فضائیہ کے طیاروں نے یمن کے صوبے الحدیدہ میں کئی ٹھکانوں پر بمباری کی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق حملوں میں الحدیدہ صوبے کے جنوب میں واقع گورنری التحیطہ میں ان مقامات کو نشانہ بنایا گیا جہاں سے حوثی ملیشیا نے بیلسٹک میزائل داغے تھے۔ ادھر روس نے اسرائیل اور بین الاقوامی اتحادیوں کی جانب سے یمن میں فضائی حملوں پر تنقید کی ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب کا کہنا تھا کہ امریکہ کے زیر قیادت فوجی کارروائیاں دانشتہ جارحیت شمار ہوتی ہیں۔ سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران میں مندوب کا مزید کہنا تھا کہ اس روش کے نتیجے میں یمنی شہریوں کا جانی نقصان ہوا اور بڑی تباہی پھیلی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی فوج کی حوثی میزائلوں کے خلاف اسرائیل میں تھاڈ بیٹریز کے استعمال کی تصدیق۔ امریکی فوج نے پیر کو تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس نے یمن کے حوثی باغیوں کے اسرائیل پر میزائل داغنے کے بعد اسرائیل میں تعینات ٹرمینل ہائی ایلٹیٹیوڈ ایریا تھاڈ بیٹریز استعمال کی ہیں۔ ایک امریکی اہلکار نے گزشتہ ہفتے العربیہ کو بتایا تھا کہ حوثی میزائل مار گرانے کے لیے تھاڈ کا استعمال کیا گیا، لیکن یہ واضح نہیں تھا کہ آیا یہ مداخلت کامیاب رہی یا نہیں۔ امریکہ نے اکتوبر میں اسرائیل میں دوسرا
تھاڈ تعینات کیا تھا، جس کے بارے میں پینٹاگون نے کہا تھا کہ اس سے اسرائیل میں امریکیوں کو ایران کی طرف سے کسی بھی بیلسٹک میزائل حملے سے بچانے میں مدد ملے گی۔ پینٹاگون کا کہنا تھا کہ اس سے اسرائیل کے مربوط فضائی دفاعی نظام کو تقویت ملے گی۔ کیا امریکہ نے ہفتے کے آخر میں اسرائیل پر داغے جانے والے حوثی میزائل روکنے کے لیے تھاڈ کا دوبارہ استعمال کیا؟ اس سوال پر ایک امریکی دفاعی اہلکار نے پیر کو کہا، ہم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ حال ہی میں تھاڈ استعمال کیا گیا تھا، لیکن ہم اس تصدیق کے علاوہ کوئی اضافی تفصیلات فراہم نہیں کر سکتے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بین الاقوامی اتحاد کا سب سے بڑا فوجی قافلہ عراق سے شام میں داخل۔ امریکہ کی حمایت یافتہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز اور ترکیہ کے وفادار مسلح دھڑوں کے درمیان شمال مشرقی شام میں ایک ماہ سے تصادم جاری ہے۔ دوسری طرف امریکہ کی قیادت میں بین الاقوامی اتحاد نے SDF کو مزید فوجی کمک بھیج دی۔ العربیہ الحدیث کے نامہ نگاروں نے اطلاع دی ہے کہ سابق صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد اتحادی فوج کا سب سے بڑا قافلہ عراق کے کردستان علاقے کے ساتھ الولید کراسنگ سے شام کی سرحد میں داخل ہوا ہے۔ نامہ نگاروں کا مزید کہنا ہے کہ قافلے میں ہتھیار، گولہ بارود اور لاجسٹک آلات سے لدے 7 ٹرک شامل تھے، جو حسکہ اور دیر الزور گورنری میں اتحادی اڈوں کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اسد کے سقوط کے بعد سے اب تک قافلوں کی تعداد 6 تک پہنچ چکی ہے، جن میں تقریباً 210 ٹرک شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں WHO کے سربراہ کا غزہ میں ہسپتالوں پر حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق WHO کے ڈائریکٹر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ غزہ میں ہسپتال ایک بار پھر میدان جنگ بن گئے ہیں اور صحت کا نظام شدید خطرے میں ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر نے مزید کہا، ہم دہراتے ہیں، ہسپتالوں پر حملے بند کریں۔ غزہ کے لوگوں کو صحت کی نگہداشت تک رسائی کی ضرورت ہے۔ انسانی ہمدردی کے کارکنان کو صحت کی امداد فراہم کرنے کے لیے رسائی کی ضرورت ہے، لہٰذا فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے۔ وعدہ رہے اسرائیلی فوج نے جمعے کے روز کمال عدوان ہسپتال سے درجنوں طبی عملے سمیت 240 سے زائد فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا تھا، جن میں انفلو میں صحت کے نظام اور اسرائیلی فوج کے مطابق ہسپتال کے ڈائریکٹر حسام ابو صفیہ بھی شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترک محکمہ اطلاعات کے مطابق ترک اور اماراتی صدروں نے فلسطین اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ترک صدر کا کہنا ہے کہ غزہ میں جاری مظالم جلد از جلد ختم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ازبکستان میں پاکستانیوں کے لیے کام کرنے پر پابندی عائد۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ نے ازبکستان میں ملازمت کے خواہش مند پاکستانیوں کے پروسیس کو عارضی طور پر روکنے کے احکامات جاری کر دیے۔ یہ فیصلہ وزارت خارجہ کی جانب سے موصول ہونے والی ان رپورٹس کے بعد کیا گیا، جن میں بتایا گیا تھا کہ ازبکستان میں پاکستانی کارکنان کو تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور کام کے لیے نامناسب حالات کا سامنا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تمام دستاویزات نوٹیفیکیشن کے مطابق ملک بھر کے تمام پروٹیکٹوریٹ دفاتر کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ فوری طور پر ازبکستان کے لیے مزید کارکنان کے پروٹیکٹر روک دیں۔ کیا رہے بیرون ملک جاب کے لیے حکومت پاسپورٹ پر پروٹیکٹر لگا کر دیتی ہے، جس کے بغیر پاکستانی ورکر باہر جاب کے لیے سفر نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔